آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو روح کی بیماری سے متعلق ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح بیمار ہے اور روح کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو چند میں ایسے آپ کو عبادات بتاتا ہوں، یہ وہ اتھینٹک عبادات ہیں کہ ان کی برکت سے دل کی سیاہی بھی دور ہوتی ہے، اور دل کی بیماری بھی دور ہوتی ہے، روح کی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ سب سے بیسک اور سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے استغفار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ دیکھیں، جب تک آپ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو یقین مانیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی روحانیت ترقی کرے، آپ کی روحانیت پرواز کرے، اور آپ کو عبادات کا ذوق و شوق اور خشوع و خضوع نصیب ہو۔ عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی گناہ گار بندے کو جب تک بندہ گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر لیتا۔ کیونکہ دیکھیں، حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ جو بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے تو وہ زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اسے ہر طرح کی نیکی اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے، یہ بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ بندے کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، اور اسے اللہ کے نافرمان اور ناپسندیدہ بندوں میں شامل کر دیتے ہیں، خوش بخت سے بدبخت اسے بنا دیتے ہیں، اس کے دل کی دنیا تاریک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو استغفار، سچی توبہ، یا اللہ میری سچی توبہ، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تجھے ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا۔ سچی توبہ، جب اس طرح سچی توبہ کی جاتی ہے، استغفار کی کثرت بندہ کرے، استغفر اللہ رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور اپنے تصور میں ان تمام گناہوں کو لا کر کہ بھئی میں تو اتنا گناہ گار بندہ، میں نے تو دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے میرا رزق بند نہیں کیا، اللہ نے میری روزی تنگ نہیں کی، اللہ نے میری عزت پامال نہیں کی، اللہ نے میری عزت کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے میرے اعضاء کو سلامت رکھا ہے، اللہ نے میری صحت کو ختم نہیں کیا، اللہ نے میری زندگی کو ختم نہیں کیا، اللہ نے مجھے ڈیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اس کا شکر ہے۔ اور سچی توبہ، یا اللہ گناہ معاف فرما، رو رو کر۔ دیکھیں، وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے سمندر کو آنسوں کے پانی سے دھو ڈالو۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے گناہوں کے سمندر کو آنسوں کے پانی سے دھو ڈالو، یعنی کہ گناہ، دیکھیں نا، اتنا بڑا آپ کے گناہوں کا سمندر ہے، اتنے گناہ، لیکن صرف ایک خوف خدا کا آنسو، ایک ندامت اور شرمندگی کا سچا آنسو آپ کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، آپ کو بدبختوں کی لسٹ سے ہٹا کر خوش بختوں کی لسٹ میں شامل کر سکتا ہے، اللہ کے نافرمان اور دھتکارے ہوئے اور ناپسندیدہ بندوں کی لسٹ سے نکال کر آپ کو اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بارگاہ بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ لیکن سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں کہ گناہ پر، جتنے بھی گناہ ہو، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ، اس پر سخت ندامت اور شرمندگی ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اسی وقت گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ استغفار کریں گے نا، استغفار یہ ایک ریموور کا کام دیتا ہے، یہ صرف کا کام دیتا ہے، یہ سمجھے کہ دل کو مانج دیتا ہے، دل کو سمجھے کہ یہ استغفار، یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ دل کے لیے ایک بہترین کلینزر کا کام دیتا ہے، دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو سچی توبہ، یہ نہیں کہ ادھر استغفر اللہ کی تسبیح بھی چل رہی ہے اور ادھر آپ گناہوں پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، گناہوں پر بھی قائم ہیں، تو ایسا نہیں۔ سچی توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، گناہوں کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، اور پھر جب استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کے دل کی سیاہی بھی مٹنا شروع ہو جائے گی، اور جب اللہ
کا نور آپ کے دل میں داخل ہوگا تو عبادات کی توفیق بھی ملے گی اور عبادت کا خشوع و خضوع بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ اب روح کی بیماری اور دل کی بیماری کو دور کرنے والا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے تلاوت قرآن کریم کی کثرت، کہ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اور اس طرح تلاوت کرنا کہ مکمل آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اور اس تصور کے ساتھ کہ گویا کہ میں اپنے پاک رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ جو میں تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں تو اس کی مجھے نورانیت نصیب ہو رہی ہے، مجھے روحانیت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا مجھ پر نزول ہو رہا ہے، میرے دل پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اس کی برکت مجھے یہ نصیب ہو رہی ہے کہ میرے دل کی جو غلاظت ہے، میرے جو دل کی گندگی ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اس طرح توجہ کے ساتھ، ایک مکمل دھیان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایک رونے جیسی شکل بنا کر بندہ جب تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر جب بندہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اس کی خاص برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں، اور بندے کی جو دل کی سیاہی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جو دل کا زنگ ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ دیکھیں ذکر اللہ، یہ سمجھے کہ یہ اتنا ببرکت وظیفہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اتنا اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ دیکھیں جو بندہ جب اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرے گا نا تو پھر اس کے دل کی نورانیت ترقی کرنا شروع کر دے گی، اس کی روحانیت ترقی کرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمتوں کا جب نزول اس کے دل پر ہوگا تو پھر اس کے گناہوں کی جو نحوست، جو اس کے دل پر گناہوں کی نحوست کے سبب جو اس کے دل پر تالے پڑے ہوئے تھے، موریں لگی ہوئی تھی، زنگ آلود دل تھا، وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے نور کی بدولت اس کا دل صاف و شفاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ کئی کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کئی کلمات ایسے سمجھے کہ ایک اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کا ذکر تو کریں آپ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر تو کریں آپ دیکھیں کس طرح دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی غلاظت دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے جب اللہ کا نور آپ کے دل میں جائے گا تو آپ کا دل جو ہے وہ منور ہو جائے گا، پھر روح کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، اور دل جو مردہ ہے یہ مردہ پن بھی سب ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ درود پاک کی کثرت ہر شخص جانتا ہے کہ درود پاک سمجھے کہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو گناہ کی نحوست، گناہوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اور دل کی سیاہی، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے درود پاک ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، کہ سمجھے کہ درود پاک کی کثرت وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی میل کچیل ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل صاف و شفاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جب درود پاک کی اتنی کثرت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل آئینہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ایک روشن برتن ہو جاتا ہے، پھر حجابات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندہ وہ چیز دیکھ لیتا ہے کہ عام نگاہیں، عام آنکھیں ان چیزوں کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا باطن منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے کہ درود پاک کی کثرت جو بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جنہوں نے درود پاک کی کثرت کی، تو درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ولایت کے ایسے مقام پر پہنچایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ درود پاک کے وظیفے کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے دل مضبوط ہوتا ہے،
دل کی جو بیماری ہے وہ دور ہوتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور روحانیت بہت جلد ترقی کرتی ہے۔ روحانیت کو عروج بخشنے والا بہترین وظیفہ درود پاک کی کثرت ہے، لیکن کرنا اس طرح چاہیے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ آپ فرض عبادات بھی بجا لائیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بھی بچیں، گناہوں سے بچیں، پھر درود پاک کی کثرت کریں توجہ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، درود پاک آپ کو وہاں پہنچا دے گا کہ جہاں آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اب چلتے ہیں چوتھے عمل کی طرف، وہ ہے صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ گھڑی بھر بھی میسر آ جائے نا تو بندے کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کرو، کہ جب بندہ صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ان کی طرح بعمل بن جاتا ہے، اور ان کی جو سمجھے کہ ایسی گفتگو جو سمجھے کہ حکمت سے مزین ہوتی ہے، وہ بندے کے باطن کو سنوار دیتی ہے۔ ایک بندے کا عمل کا ذہن بنتا ہے، بندے کو سمجھے کہ عمل کی اعمال کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعمل شخص کے ساتھ بندہ بیٹھ جائے تو اس کی بہت برکتیں بندے کو ملتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی روح بیمار ہے، جس کا دل بیمار ہے، گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اگر وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ جو بہت نیک، متقی، پرہیزگار اور باحیا اور خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے، تہجد گزار اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بعمل آدمی ہے، تو اگر کسی شخص کو ایسے شخص کی صحبت میسر آ جائے تو پھر دیکھیں تو صحیح کہ دنوں میں کیسے اس کے اندر ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت سے نجات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس صالح بندے کے ساتھ ملتا ہے، اس کی نیک عادات کو اپنا لیتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کے دوست شرابی ہوں تو ظاہر ہے وہ شراب پینے کی طرف ہی مائل ہوگا۔ اگر کسی کے دوست جواری ہوں تو جوا کھیلنے کی طرف ہی وہ مائل ہوگا نا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بڑی ایک بات حکمت کی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ فرمایا گیا کہ دوستوں کا انتخاب کرو تو اچھے دوست ہی چنا کرو۔ فرمایا گیا کہ جب تم دوستوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو، تم جب دوست بنا رہے ہوتے ہو تو تم در حقیقت دوست نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ کہ ظاہر ہے کہ جنازے کی پہلی صف میں تو جو میت ہے، میت کے عزیز ہی ہوتے ہیں، تو وہ فرمایا گیا کہ تم جب دوست بنا رہے ہوتے ہو تو تم دوست نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اب تصور کریں کہ کون چاہے گا کہ اس کے جنازے کی پہلی صف میں شرابی ہوں، جواری ہوں، زانی ہوں، اللہ کے نافرمان بندے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی یاری، جس کی دوستی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہی اس کی جنازے کی پہلی صف، کیا ساری جو سمجھے کہ صفیں ہوں گی وہ اللہ کے نیک بندوں سے بری ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی، نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں جو پانچواں عمل ہے، بڑا ہی بہترین عمل، وہ ہے قبر، آخرت اور موت کی یاد۔ کہ یہ تین چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ ان کے متعلق سوچتا ہے، ان کو تصور میں لاتا ہے، تو ان کا تصور ہی دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، میں نے اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، اور جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی میرا جو مقصد ہے، وہ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے بھیجا اس لیے یہ ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے
بچنا ہے اور میں نے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب یہ تصور بھی بندہ موت کا لاتا ہے تو اس سے بھی دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں کی ایک خاص ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ موت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے باقاعدہ ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ جو آ کر آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا۔ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، جگہ جگہ آپ نے لکھا ہوا ہے الموت، جگہ 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 کہ بھئی بندے کے ذہن میں آئے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی میں نے مرنا ہے، تو اس طرح بندہ گناہوں سے بچے گا، برے کام کرنے سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے محفوظ رہے گا۔